میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا، واو اور سَيُجَنَّبُهَا، ان قریب دور رکھا جائے گا اس جہنم سے وہ بندہ جس نے بہت زیادہ تقوی اپنا رکھا ہے۔ پیچھے تذکرہ چلتا آ رہا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی الفتوں اور محبتوں کا، درمیان میں ایک تذکرہ آیا اور اس تذکرے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مخلص غلام کا پھر تذکرہ دہرایا۔ فرمایا ان قریب اسے دور رکھا جائے گا جس نے تقوی اختیار کیا، اور تقوی اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ دی فرمایا وہ جو یوتی عطا کرتا ہے، دیتا ہے، مالہ اپنے مال کو، یا تزکا صرف اسی نیت اور ارادے سے کہ اسے مزید پاکی نصیب ہو جائے، وہ مزید طاہر ہو جائے، مزید صاف اور ستھرا ہو جائے۔ فرمایا اس نیت اور اس ارادے سے وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ گویا بعض دفعہ ہم خرچ کرتے ہیں اور ہم خرچ کر کے ساتھ بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اس وجہ سے خرچ کر رہے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظمت اور شان یہ ہے کہ ابو بکر صدیق خرچ کرتے ہیں اور میرا اللہ بیان فرماتا ہے اس نیت سے خرچ فرما رہے ہیں۔ یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے وَمَا لِأَحَدٍ، اس آیہ مقدسہ کا ایک خاص بیک گراؤنڈ ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال کو خریدا نا، تو حضرت بلال کے بدلے میں جتنا مال دیا تھا نا حضرت ابو بکر صدیق نے، اتنے مال کے اس زمانے کے اندر 50 غلام خریدے جا سکتے تھے۔ 50 غلام، اتنا مال دیا اور صرف حضرت بلال کو خریدا۔ لوگ باتیں کرنے لگے کہ شاید امیہ کا کوئی خاص احسان تھا کہ اس امیہ کو اتنی زیادہ رقم دی ہے اور ایک بندہ اس سے لے لیا ہے، کہ یہ امیہ کے اوپر نیکی کی ہے حضرت ابو بکر صدیق نے۔ اور بعض نے کہا کہ پتہ نہیں پھر حضرت بلال نے کوئی نیکی کی ہو حضرت ابو بکر صدیق کے اوپر کہ اس نیکی کا بدلہ چکانے کے لیے اتنا سارا مال، زیادہ مال دیا ہے اور حضرت بلال کو چھڑوا لیا ہے۔ جب لوگوں نے یہ باتیں کی نا تو چاہیے تو یہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق اس کا جواب دیتے، پر حضرت ابو بکر صدیق نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بات حضرت ابو بکر صدیق کے خلاف ہوئی اور جواب میرے اللہ نے عطا فرما دیا۔ میرے اللہ نے جواب عطا فرمایا، فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ، فرمایا کسی ایک بندے کے لیے بھی نہیں، عِندَهُ اس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر، مِن نِعْمَةٍ کوئی ایسا احسان، تجزا فرمایا جس کی انہوں نے جزا دی ہو یا جس کا بدلہ دیا ہو۔ فرمایا اس دنیا میں دنیاوی طور پہ کسی کا کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ جو ہے وہ انہوں نے دیا ہو، کیونکہ ابو بکر صدیق پہ احسان ہے تو فرمایا اس کے اللہ کا احسان ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان ہے۔ اور جس بندے پر اللہ کے احسان ہونا شروع ہو جائیں، جس بندے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انعامات اور رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ پھر اسے در در کا بکاری نہیں بننے دیتا، در در کی ٹھوکریں نہیں لگنے دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسے دنیا داروں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے کلندر لاہوری نے بھی فرمایا یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ سجدے کا معنی ہوتا ہے جھک جانا، اپنی جبین نیاز کو زمین پہ رکھ دینا۔ فرمایا جسے اپنی پیشانی اللہ کے دربار میں جھکانا نصیب ہو جاتی ہے نا، اللہ پھر اس کی پیشانی کو بندے بندے کے سامنے جھکنے سے بچا لیتا ہے۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ایسی شخصیت ہے، فرمایا وہ کسی کے سامنے نہیں جھکنے والے، وہ تو اللہ کے حضور جھکنے والے ہیں۔ ان پہ اللہ کا احسان ہے، وہ لوگوں کے احسان سے بے نیاز ہو گئے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے کہ جو کچھ انہوں نے خرچ کیا، فرمایا اِلَّا ابْتِغَاءَ وہ صرف چاہنا ہے، وجہ ربہ الاعلیٰ اپنے اس عظیم
بزرگ و برتر رب کی رضا کے لیے ہے۔ فرمایا ان کا جو کچھ خرچ کرنا ہے وہ تو چاہت اور ابتغاء ہے اپنے رب کی رضا کی۔ انہوں نے اپنے اللہ کے لیے جو کچھ خرچ کیا ہے وہ اللہ ہی کے لیے خرچ کیا ہے، کسی دوسرے کے لیے نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے والا سوفا، اور ان قریب یرضا، وہ راضی ہو جائے گا۔ کیسے راضی ہو جائے گا؟ مفسرین کرام نے یرضا کے دو معنی لکھے۔ ایک معنی یہ لکھا کہ ان قریب اللہ تعالی حضرت ابوبکر صدیق کو اتنا کچھ عطا فرما دیں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق اللہ کی رضا پر راضی ہو جائیں گے، اللہ کی عطا سے راضی ہو جائیں گے۔ اور ہم نے دیکھا کہ اس دنیا کے اندر ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا عطا فرمایا کہ دنیا کے اندر بھی میزار کے اندر اپنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جمع فرما دیا۔ یہ کتنی بڑی عطا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ قیامت تک جو بندہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میزار پاک کی زیارت کرتا رہے گا، ساتھ وہ رفیق غار جو ہے وہ ساتھ نظر آتا رہے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عطا ہے۔ اور آخرت کے اندر جب حضور حوض کوثر کے اوپر تشریف لے جائیں گے تو حوض کوثر کے اوپر بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ تشریف فرما ہوں گے۔ آخرت کے اندر بھی، کیونکہ دنیا میں جو سنگت عطا کی، آخرت کی بھی سنگت اور رفاقت انہیں عطا فرما دی جائے گی۔ یا پھر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ انہیں عطا کیا وہ راضی ہوئے، یا فرمایا جب آخرت میں حشر کے میدان میں حضرت ابوبکر صدیق پہنچیں گے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان عام فرمائیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ابوبکر کی شان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں اپنے ابوبکر صدیق سے راضی ہو گیا۔ یہ بھی بہت بڑی عطا ہے۔ اور ایک مقام قرآن کریم کا اور بھی ہے، میرے اللہ نے ارشاد فرمایا والا سوف یعطیک ربک فترضی، اے محبوب ہم تجھے اتنا کچھ عطا فرمائیں گے کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اگر اس آیت کریمہ کو دیکھا جائے اور اس آیت کریمہ کو دیکھا جائے تو بالکل سیم الفاظ استعمال کیے، تو گویا وہ جو صورت ہے جو صورت والضحیٰ والی ہے اسے کہا جائے کہ وہ صورت محمدی ہے، تو یہ بات حق ہے کیونکہ حضور کی عظمتوں اور شانوں کا بیان ہے۔ اور اگر سورۃ اللیل کی بات کی جائے اور کہا جائے کہ یہ صورت صدیقی ہے تو یہ بات بھی حق ہے کیونکہ اس کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظمتوں اور شانوں کا بیان ہوا ہے۔ پیارے بھائیوں، ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ لوگوں اس کائنات میں اگر عزت چاہتے ہو تو ایک ہی مقام ہے جہاں سے عزت ملنی ہے، وہ یہ ہے کہ جو بندہ جتنا مصطفیٰ کریم کے قریب ہو گیا اللہ تعالیٰ کے دربار میں اتنی زیادہ عزت پا گیا۔ جتنے حضور کی سنت کو جتنا زیادہ اپنایا اتنا زیادہ عزت والا ہوا، جتنے حضور کے طریقے کو جتنا زیادہ اپنایا وہ اتنی زیادہ عزت والا ہوا، جتنے حضور کی شریعت کو جتنا زیادہ اپنا لیا وہ اتنی زیادہ عزت والا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں زندگی کا لمحہ لمحہ شریعت کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ